اچھا آگے آ جائیں دال اور زال کی طرف. دال اور زال کی طرف. دال کسے کہتے ہیں؟ دال کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک آسان سی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ کسی گاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, گاڑی کے اوپر چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں, گاڑی چلتی ہے, بریکیں لگیں گی, جمپ لگیں گے, تو آپ کیسے ایسے بڑے ریلیکس ہو کے بیٹھیں گے گاڑی کی چھت پر؟ نہیں. یا جکڑ کے بیٹھیں گے؟ جکڑ کے. بالکل ہاں جی, جکڑ کے بیٹھیں گے. دال کہتے ہیں جو جس کا جو مقام اس مقام پر فکس ہو جانا. دال کسے کہتے ہیں؟ اسی جگہ پہ فکس ہو جانا. فکس ہو جانا. تو یہ آپ کو آسمان و زمین کائنات میں ایک یہ چیز میں نظر آئے گی. اس سے آگے جو پچھلے ہم نے سٹیج کی اس سے آگے یہ نظر آئے گا, ہر مخلوق اپنے اپنے مقام پر فکس ہے. ہر مخلوق, یعنی کہ کائنات جو ہے نہ صرف یہ ایک وجود ہے, بلکہ کائنات جو ہے یہ نہ صرف ایک وجود ہے بلکہ اس میں جتنی مخلوقات ہیں یہ اکائیاں ہیں, اور ہر اکائی اپنے اپنے مقام پر فکس ہے. ہر اکائی اپنے اپنے مقام پر فکس ہے. اپنے اپنے مقام پر فکس ہے. پھر آگے آتا ہے زال. زال کا مطلب کیا بنتا ہے؟ زال کا مطلب یہ بنتا ہے دال کے اوپر کوئی وجود ہے, یعنی جو اکائی فکس ہے اس کے اوپر کوئی مسلط ہے. مسلط کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسے فکس نہیں رہنے دے رہا, اسے وہاں سے ہٹا رہا ہے, اسے وہاں سے ہٹا رہا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ دال, یہ دال زال دال زال دال زال دال زال. دال زال کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر آسمان زمین ایک شے وجود میں آتی ہے, وہ شے جس مقصد کے لیے وجود میں آئی, جب تک وہ اس مقصد کو, یعنی جب تک اس کی اجل نہیں آتی, یعنی کہ جتنی مدت کے لیے اسے لایا گیا وہ اس مقام پر رہے گی. جب وہ اس ذمہ داری کو پورا کر لے گی, اس کی اجل آ جائے گی, تو اس کو دال نہیں, وہیں فکس نہیں رہنے دیا جائے گا, بلکہ اس کے اوپر مسلط ہو جائے گی. کون؟ نیچر مسلط ہوگی. نیچر جب مسلط ہوگی تو نیچر کیا کرے گی؟ اس کا پھر دال بنا دے گی, یعنی وہاں سے اٹھا کر جو اس کا مقام ہے وہاں پر فکس کر دے گی. پھر فکس کر دے گی, وہاں سے اٹھا کر پھر فکس کر دے گی. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ سادی سی مثال دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی ہمارے دیسی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی نیا بڑا جو ہے وہ نیا سوٹ سلواتا ہے, وہ اس کو خوب پہنتا ہے, اس کو خوب پہنتا ہے. جب وہ اس کے کام کا نہیں رہتا, اس کو کاٹ کے چھوٹا کر کے چھوٹے بچے کا بنا دیا جاتا ہے سوٹ, پھر وہ پہنتا ہے. جب اس کے کام پر نہیں رہتا, پھر اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, وہ صافی بنا کے کچن میں استعمال کی جاتی, برتن صاف کیے جاتے ہیں. جب اس کام کا بھی نہیں رہتا, پھر اس سے جو ہے گھر میں پوچا لگاتے ہیں. سمجھ نہیں آئی؟ یہ ہے دال زال. دال کا مطلب ایک شے کو اس کے مقام پر فکس کیا, جب وہاں پر جس مقصد سے فکس کیا وہ مقصد پورا کر بیٹھی, اب وہ وہاں کے لیے اب مزید اس کے قابل نہیں ہے, اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی, اپنی مدت گزار لی, اب اس کی اجل آ گئی, تو اس کو وہاں سے اٹھا کے آگے فکس کر دینا, اگلے مقام پر فکس کر دینا. وہاں جب وہ مقصد پورا کرے وہاں سے اٹھا کر آگے فکس کر دینا. مطلب کیا ہے؟ آپ کو کائنات میں نیچر کے اندر یہ اصول نظر آئے گا کہ کوئی بھی مخلوق ایسا نہیں ہے, کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو وجود میں آئی اور مٹ جاتی ہے, نہیں, بلکہ دال زال دال زال دال زال, یعنی دال یہ ہے ایک شے, یعنی فکس کرنا, طے کرنا, بنانا, اور جو زال ہے اس کو بکھیرنا. اسی زال سے ذرہ, زال سے ذرہ, ذرہ سے زراعت. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب جب رے کا معنی آپ کو پتا چلے گا, زال اور رے کو جوڑیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیوں اس کو ذرہ کہتے ہیں, ایٹم کو. سمجھ ہی نہیں آئی؟ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہاں جی بالکل. تو یہ ہے دال زال دال زال دال زال. اچھا, اب ایک چیز, یہ دوسری چیز آپ کو نظر آئے گی, وہ آئے گی کہ ہر مخلوق جب رکی ہوئی نہیں ہے بلکہ سفر کر رہی ہے. ہر مخلوق رکی ہوئی نہیں بلکہ سفر کر رہی ہے, ایک ذرہ بھی نہیں رکا ہوا. سفر, اب سفر دو طرح کا ہے, سفر دو طرح کا ہے. ایک سفر یعنی ہر مخلوق یا سموتھلی آگے وقت کی پٹی پر جا رہی, ایک تو وہ سفر ہے. دوسرا سفر وہی جیسے دال زال والا سفر ہے. دوسرا سفر کون سا؟ جو دال زال والا ہے, یعنی ایک مخلوق کو ایک مقام سے اٹھا کر آگے لے جایا جاتا ہے, وہاں سے پھر اٹھا کر آگے لے جایا جاتا ہے, وہاں سے پھر اٹھا کر آگے لے جایا جاتا ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی. تو یہ جو رے ہے, رے کہتے ہیں بہنے کو, جاری ہونے کو, چلنے کو, آگے چلنا, سفر کرنا, ٹریول کرنا. جیسے مثال کے طور پر آپ اگر غور کریں, بچپن میں جو گاؤں وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں, کہ جب برسات کا موسم ہوتا تھا اور کچی جو اونچی جگہ ہوتی تھی, گیسی بنا لیتے تھے. کیا کر لیتے تھے؟
ہاں جی وہ سلائیڈ بنا کے اس سے پھر گھسیٹیاں لیتے تھے. ہاں جی تو جب گھسی لیتے تو کیسے آتے تھے نیچے؟ ایسے بالکل رے کی طرح آتا تھا یا نہیں؟ بالکل رے یہ ہے، رے اسے کہتے ہیں، اسے پھسلتے چلے جانا. یعنی کہ آپ کو نظر ہے کائنات میں سونے زمین میں ہر مخلوق ایسے گویا کہ پھسلتی چلی جا رہی ہے. اور یہ جو پھسلتے ہوئے جانا ہے، یہ رے ہے، رے کے یہ نہیں کہ خود بخود ہی یہ ہو رہا ہے، نہیں، اوپر مسلط ہے کوئی، یہ پھسلا رہا ہے کوئی، مخلوقات کو ادھر سے ادھر، ادھر سے اوپر، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، ادھر سے ادھر لے جا رہا ہے. کون لے جا رہا ہے؟ کائنات، نیچر خود ہی مسلط ہے. نیچر اب اگر نیچر خود مسلط رہتی ہے تو یہ یعنی کہ حرکت پرفیکٹ ہے. اگر نیچر کے علاوہ یہ ذمہ داری انسان اپنے ہاتھ لے لیتا ہے، انسان کسی شے کی حرکت کے اوپر مسلط ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب آپ خود بتا دیں. رے یعنی زے جو ہے اگر رب کے لیے استعمال ہوگا نیچر کے لیے تو اس کا معنی کیا بنے گا، اور اگر انسان کے لیے استعمال کیا ہوگا معنی کیا بنے گا؟ 180 ڈگری معنی بدل جائے گا. نہیں؟ کلیئر ہو رہا؟ ابھی بھی نہیں ہو رہا؟